بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ کے دو بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کا نام شاکر تھا، دوسرے کا قادر۔ دونوں جڑواں بھائی تھے۔ جب بادشاہ نے اپنا ولی عہد چننے کا ارادہ کیا تو اسے بڑی پریشانی ہوئی۔ بادشاہ بہت انصاف پسند تھا، اسی لیے وہ دونوں میں سے کسی کا بھی حق مارنا نہیں چاہتا تھا۔ قانوناً دونوں کو بیک وقت ولی عہد نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ بادشاہ نے آخر کرے تو کیا کرے۔ ایک دن بادشاہ اسی پریشانی میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ ادھر سے وزیر کا گزر ہوا۔ وزیر نے جب بادشاہ کو اس عالم میں دیکھا تو پوچھا، عالم پناہ، کیا میں آپ کی پریشانی کا سبب دریافت کر سکتا ہوں؟ وزیر، ہم اپنی زندگی میں ہی اپنی سلطنت کا وارث چن لینا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے بعد کوئی جھگڑا نہ ہو، مگر ہم اپنا ولی عہد چننے سے قاصر ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ فیصلہ کس کے حق میں دیں۔ بادشاہ نے کہا، وزیر نے پھر کہا، علی جا، یہ تو بہت آسان ہے، آپ کیوں نہ دونوں کا امتحان لے لیں۔ جو زیادہ عقل مند ثابت ہو اسی کو ولی عہد بنا دیجیے گا۔ بادشاہ کو یہ ترکیب پسند آئی۔ اس نے اسی وقت دونوں بیٹوں کو بلوایا۔ بادشاہ نے دونوں سے کہا، ہمیں تم میں سے ایک کو اپنا ولی عہد چننا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی حق تلفی ہو، اسی لیے تم دونوں کو امتحان دینا ہوگا۔ تم میں سے جو بھی کامیاب ہوگا وہ ہماری سلطنت کا ولی عہد ہوگا۔ دونوں نے بادشاہ کے آگے سر جھکا دیا۔ بادشاہ نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہا، دیکھو، تم دونوں کو ٹیگم گڑھ پیدل جانا ہے۔ صبح تم کو ایک ایک ٹوکرا دیا جائے گا، تم الگ الگ راستوں سے جانا اور وہ ٹوکرے اس گاؤں کے زمیندار کو دے کر واپس آ جانا۔ یہ تمہارا پہلا امتحان ہے۔ صبح ہوتے ہی دونوں بھائیوں نے وہ ٹوکرے سر پر رکھے اور اپنے اپنے راستے پر روانہ ہو گئے۔ ٹیگم گڑھ بہت دور تھا اور راستے میں کوئی گاؤں بھی نہیں پڑتا تھا۔ قادر چلتے چلتے تھک گیا تو اس نے ایک پیڑ کے نیچے ٹوکرا اتار دیا اور سستانے لگا۔ دوپہر ہو گئی تھی۔ اسے پیڑ کی ٹھنڈی چھاؤں اچھی لگی تو بھوک جاگ اٹھی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ دور تک چٹیل میدان تھا۔ اسے بادشاہ پر غصہ آنے لگا کہ اتنا بھاری ٹوکرا تو دے دیا مگر کھانے کے لیے تو روٹیاں ساتھ نہیں کی۔ پھر اسے خیال آیا کہیں کھانا بھی اسی ٹوکرے میں نہ رکھ دیا ہو۔ یہ سوچ کر اس نے ٹوکرے کا کپڑا کھولا۔ اس میں لڈو ہی لڈو بھرے تھے اور ساتھ میں ایک پرچہ بھی رکھا ہوا تھا۔ یہ پرچہ ٹیگم گڑھ کے زمیندار کے نام تھا۔ اس میں لکھا تھا، 500 لڈو بھیجے جا رہے ہیں، انہیں گن لو اور لانے والے کو رسید دے دو۔ قادر نے لڈوؤں کو یہ سوچ کر گنا کہ ممکن ہے لڈو زیادہ رکھ دیے ہوں، مگر ان میں ایک بھی زیادہ نہیں تھا۔ وہ بہت دیر تک سوچتا رہا کہ آخر کیا کرے۔ لڈو دیکھ کر اس کی بھوک اور بھی بڑھ گئی تھی۔ اس نے آخر ٹوکرے میں سے 50 لڈو الگ کر لیے اور کھا گیا۔ جب دوپہر ہوئی تو شاکر کو بھی بھوک لگنے لگی۔ اس نے بھی تھک کر ایک نہر کنارے ٹوکرا رکھ دیا اور سوچ کر کہ کہیں کھانا اس ٹوکرے میں نہ ہو اسے کھول لیا۔ اس میں بھی 500 لڈو رکھے ہوئے تھے اور زمیندار کے نام ویسی ہی تحریر تھی۔ اس نے بھی لڈوؤں کو گنا، پورے 500 تھے۔ اسے خیال آیا کہ کہیں یہ بھی بادشاہ کے امتحان میں شامل نہ ہو، مگر لڈوؤں کی خوشبو نے اس کی بھوک کو اور بھی بڑھا دیا۔ آخر اسے ایک ترکیب سوجی۔ اس نے تمام لڈوؤں میں سے ذرا ذرا سا حصہ جھاڑ لیا۔ جب اس کے سامنے لڈوؤں کا اچھا خاصا چورا جمع ہو گیا تو اس نے خوب سیر ہو کر کھایا، نہر کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیا اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ٹیگم گڑھ سے واپس آنے پر دونوں نے اپنی اپنی رسید بادشاہ کے سامنے پیش کی۔ اس نے کہا، شاکر پورے 500 لڈوؤں کی رسید لایا تھا مگر قادر کی رسید پر 50 لڈو کم لکھے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، 50 لڈو کہاں گئے؟ قادر نے جواب دیا، 50 لڈو میں اپنی مزدوری سمجھ کر کھا گیا۔ مزدوری لینا برا نہیں، مگر امانت میں خیانت کرنا یقیناً برا ہے۔ بادشاہ نے کہا،
خیر تو ہم تم دونوں کا امتحان ایک ہفتہ بعد پھر لیں گے۔ دونوں نے تعظیم سے سر جھکایا اور چلے گئے۔ ایک ہفتہ بعد بادشاہ نے دونوں کو پھر بلایا اور کہا محل کے دروازے پر دو رتھ کھڑے ہوئے ہیں، دونوں میں ایک ایک مٹکا رکھا ہوا ہے اور دونوں مٹکوں میں مٹی بھری ہوئی ہے۔ تم میں سے ایک کو ہمارے پڑوسی شاہ جلال کے یہاں جانا ہے اور دوسرے کو شاہ غفران کی ریاست میں پہنچنا ہے اور یہ مٹی دے کر ہمارے برسوں کی دوستی کو اور بھی مضبوط بنانا ہے۔ اسی وقت قادر رتھ میں بیٹھ کر شاہ جلال کی ریاست کی طرف چل دیا اور شاکر شاہ غفران کی ریاست کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب شاہ جلال کو معلوم ہوا کہ پڑوسی بادشاہ نے اپنے بیٹے کے ہاتھوں کوئی تحفہ بھیجا ہے تو انہوں نے قادر کو فوراً اپنے دربار میں طلب کیا اور کہا، ہمارے دوست کے ہاتھوں کیا تحفہ بھیجا ہے تمہارے ہاتھ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ قادر نے تمام مٹی بادشاہ کے سامنے الٹ دی، جس سے پورا دربار میں خاک ہی خاک ہو گئی۔ شاہ جلال کو غصہ آیا اور وہ چلا کر بولا، یہ کیا بےہودگی ہے؟ بےہودگی نہیں عالی جا، یہ ابا حضور کی طرف سے بھیجا ہوا تحفہ ہے۔ قاضی نے سر جھکا کر کہا، مگر شاہ جلال پورے دربار کے سامنے اپنی بے عزتی ہوتے دیکھ کر مارے غصے کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے چیخ کر کہا، اس کو ریاست کی سرحد سے باہر نکال دو۔ ادھر شاکر شاہ غفران کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے بڑے ادب سے مٹی سے بھرے مٹکے کو کھولا، پھر 10 بستہ عرض کیا، شاہ غفران سے ابا حضور کی دوستی بہت پرانی ہے، اسی دوستی کو اور بھی مضبوط بنانے کے لیے میں یہ مٹی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے سال ابا حضور کو حج کو تشریف لے گئے تھے اور لوٹتے وقت اس پاک سرزمین کی مٹی بھی لے آئے تھے۔ یہ وہی مٹی ہے، اس کے آنے سے آپ کی ریاست پر برکتوں کا نزول ہوگا اور رایا خوشحال ہوگی۔ شاہ غفران نے اس مٹی کو آنکھوں سے لگایا پچھلے سال اور ابا بدلے میں ہیرے جواہرات کے تحفے دے کر شاکر کو بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ اس طرح شاکر دونوں امتحان میں کامیاب ہو کر اپنے باپ کا جانشین مقرر ہوا اور بادشاہ کے مرنے کے بعد اسی نے تمام ملک کی باغ دوڑ سنبھالی۔